السلام علیکم کلاس 6 اپنے بک کا پیج نمبر 110 کھول لیجئے گا. اس پہ چیپٹر ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں. یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے ہیں جن کا اخلاق فہم و فراست، تدبر و حکمت اور ایثار و قربانی مثالی ہے. یہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمائے تھے. اچھا جی، جو شروع کی میں نے یہ 2 لائنز پڑھی، یہ دونوں لائنیں جو ہے حضرت خدیجہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی تھی جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے یہ 2 جو ہے لائنز میں مطلب یہ جو ہے جملہ بولا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. ٹھیک ہے، وہ قبیلہ قریش کی جو ہے شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت اور شہرت کی بلند مقام پر فائز تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا. اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت تھا. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو ہے ان کا جو ہے ذریعہ معاش جو تھا وہ تجارت تھا. اچھا، ذریعہ معاش کہتے ہیں روزی جو ہے کمانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، قریش کی تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک بہت اچھے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد قریش کے مشہور تاجر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں. ٹھیک ہے، ان کا خاندان ہی پورا جو ہے اس کی خوبیاں ہی یہی تھیں کہ وہ شرافت، دیانت، امانت، احساس ذمہ داری، اس طرح کی اخلاقی خوبیاں جو ہے اس پورے خاندان میں موجود تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے لقب طاہرہ بھی تھا. پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلیٰ اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا. قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھیں. ٹھیک ہے، قریش جو ہے اس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں. یہ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکہ سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا. جب تجارتی قافلہ جب روانہ ہوتا تھا مکے سے تو آدھے سے زیادہ سامان جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا. اس لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جو ہے تجارت کے لیے کسی ایسے انسان کی تلاش میں رہتی تھیں جو بہت ایماندار ہو، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی. جب انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے معلوم ہوا تو انہوں نے خود ایک آدمی کو بھیجا اور بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی دعوت دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے ملازم تھا میسرہ، اس کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت لے کر گئے تھے شام. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے اور ان کی جو ہے ذہانت بہت اچھی تھی.
تو لہٰذا جو ہے ان کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے منافع ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ جو کچھ بھی سفر کے دوران ہوا میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی۔ پھر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رقم بنتی تھی اس کی ڈبل رقم دی۔ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام بھیجا۔ اس وقت کے زمانے کے مطابق جو ہے نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھیجا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا، لوگ اس کی مثال دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ دونوں بیٹوں کا جو ہے انتقال جو ہے بچپن میں ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان کے نام یہ ہیں۔ ٹھیک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نمایاں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا، ان کی خوشی کا، ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں۔ جب غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئے تھے، تو انہوں نے گھر آ کر جو ہے حضرت خدیجہ کو پورا قصہ سنایا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان پر جو ہے ان کی باتوں پر یقین کیا اور ان پر ایمان لائے۔ انہوں نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی تھیں انہیں، جو عیسائی تھے۔ جو چچا زاد بھائی تھے وہ عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ ٹھیک ہے، ان پہ عربی اور عبرانی زبان پہ جو ہے ان کو فوقیت حاصل تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیش گوئی بھی کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا جو ہے بتایا کہ جو ہے مطلب انہوں نے جو ہے یہ چیز ظاہر کی کہ جو ہے میرے خیال سے یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ایک سلیقہ شعار اور وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت باہم پہنچائی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا اور ہر طرح سے انہوں نے ان کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے خاطر شعیب ابی طالب، ایک جگہ کا نام ہے، میں چلے گئے تو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعیب ابی طالب میں جانے نہ دیں۔ یہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہاں پہنچا تو جو ہے دشمنوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کھانے پینے کا سامان تک وہاں پر جانے نہ دیا۔ اس 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین سید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئے۔
3 سال کا طویل عرصے تک یہ جو ہے جنگ چلتی رہی، اور اس میں جو ہے حضرت ختیجہ نے ہمت نہیں ہاری، نہ خود بھی جو ہے حوصلے سے کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمت دلاتی رہی۔ اچھا، یہ محاصرہ تو 3 سال کے بعد ختم ہو گیا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بہت شدید بیمار ہو گئی۔ ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت معین آ پہنچا تھا۔ ہر ممکن کوشش جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن کیونکہ ان کا وقت معین آ پہنچا تھا، یعنی کہ جو ہے آخری وقت آ چکا تھا۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 10 رمضان کو، اور نبوت کا 10واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے، آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں۔ جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت ختیجہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں، اور جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا تو وہ تھیں جو میری مدد کیا کرتی تھیں۔